السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ انشاءاللہ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 214 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ ترجمہ: یا تم نے گمان کر رکھا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تم پر ان لوگوں جیسے حالات نہیں آئے جو تم سے پہلے گزر چکے۔ ان کو تنگ دستی اور تکلیف پہنچی اور وہ بری طرح ہلائے گئے، یہاں تک کہ رسول بھی اور وہ لوگ جو اس کے ساتھ ایمان لائے کہہ اٹھے، اللہ تعالیٰ کی مدد کب ہوگی؟ سن لو، یقیناً اللہ تعالیٰ کی مدد قریب ہی ہے۔ تو فتح و نصرت اور جنت آزمائش کے بعد ہی ملتی ہے۔ اس کی وضاحت ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس آیت کی روشنی میں دیکھیں گے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، یا تم نے گمان کر رکھا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے سوال فرمایا ہے کہ کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ تمہاری آزمائش نہیں ہوگی، جس طرح تم سے پہلی امتوں کو آزمائش سے گزرنا پڑا، اور تم جنت میں بغیر آزمائش کے داخل ہو جاؤ گے؟ تو فتح و نصرت اور جنت آزمائش کے بعد ہی ملتی ہے۔ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، حالانکہ ابھی تم پر ان لوگوں جیسے حالات نہیں آئے جو تم سے پہلے گزر چکے۔ یعنی آزمائش تو اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ سنت کا مطلب کیا ہے؟ طریقہ ہے۔ پہلے لوگوں کو بھی آزمایا گیا اور اس سنت جاریہ میں تبدیلی نہیں آ سکتی، یعنی آزمائش ہوگی۔ تو دنیا میں مومن کی آزمائش ضرور ہوتی ہے۔ جو کوئی اللہ تعالیٰ کے دین پر چلنے کا دعویٰ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے آزماتا ہے۔ اگر وہ اس راستے میں آنے والے مصائب اور مشکلات کی پرواہ نہیں کرتا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ سچا ہے۔ اور اگر مشکلات اسے راستے سے ہٹا دیتی ہیں تو وہ اپنے ایمان کے دعوے میں جھوٹا ہے۔ ایمان محض دعووں اور تمناؤں کا نام نہیں ہے۔ ایمان کی تصدیق اعمال کرتے ہیں، یعنی ایمان میں انسان سچا ہے تو اس کے عمل سے اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ وہ سچا ہے۔ خالی زبانی کہنے سے اس کی سچائی پر کوئی مہر نہیں لگائی جا سکتی۔ تو جنت میں داخلے کی تمنا کے لیے آزمائش بھی ہوگی اور ثبات بھی مطلوب ہے، یعنی کہ انسان اس بات پر جمع رہے، اس کی بھی ضرورت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آزمائش اور امتحان سے پہلے جنت کی آرزو کر جو ہے وہ ایک مناسب طریقہ نہیں ہے کہ انسان صرف آزمائش صرف تمنا کرتا رہے کسی چیز کی اور اس کے لیے کسی بھی قسم کی سختی جھیلنے کے لیے، کسی بھی ٹیسٹ کے لیے تیار نہ ہو۔ آپ دیکھیں کہ دنیا میں بھی اگر ایک اسٹوڈنٹ اگلے کلاس میں جانا چاہتا ہے، گریجویٹ کرنا چاہتا ہے مثال کے طور پر، تو کیا اسے وہ سارے اسائنمنٹس، وہ سارے ٹیسٹ کلیئر نہیں کرنے پڑیں گے جو گریجویٹ ہونے کے لیے ضروری ہیں؟ کیا اس کے لیے کوئی فیس نہیں پے کرنا پڑے گی؟ کرنا پڑے گی نا۔ لیکن یہ سب ایسے ہوتا ہے کہ ہم اس کے عادی ہیں کہ یہ سب تو ہونا ہی ہے، تو ہم کو یہ آزمائش نہیں لگتی، یہ ٹیسٹ ہم کو ٹیسٹ نہیں لگتا۔ ہمارے بچوں کو اگر ہم اگلے کلاس میں دیکھنا چاہتے ہیں تو انہیں ہم ٹیسٹ کی تیاری کراتے ہیں نا، پڑھاتے بھی ہیں، انہیں فیس بھی پے کرتے ہیں، ان کی ٹیوشنز بھی دلاتے ہیں اور طرح طرح سے ان کے لیے محنت کرتے ہیں کہ وہ پاس ہو جائیں اور وہ اگلی کلاس میں چلے جائیں۔ کیونکہ اس وقت کیا ہے، ایک اسٹوڈنٹ کا گول یہی ہوتا ہے نا کہ وہ جس کلاس میں پڑھ رہا ہے اس سے اگلی کلاس میں چلا جائے۔ تو اب جنت کیا ہے؟
جنت ہمارا گول ہے، منزل ہے ہماری. اس دنیاوی زندگی سے گزرنے کے بعد جب اخروی زندگی شروع ہوگی تو وہاں جا کر جو کچھ ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ جنت ہے. تو پھر اگر اس دنیا میں ہم ٹیسٹ نہیں دینا چاہتے تو اس دنیا میں پھر ہم کیسے اپنی منزل کو پہنچیں گے؟ تو ایک مومن کے لیے یہ بات کہہ دی گئی کہ اس کا ٹیسٹ تو ہوگا، آزمائش ہوگی، اور اس کے بعد ہی پھر اگلی منزل ملے گی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان ذہنی طور پر تیار رہے ان سارے ٹیسٹ کے لیے جو اس کو دنیا میں فیس کرنا پڑیں گے، چھوٹے ہوں بڑے ہوں کسی بھی طرح کے ہوں، لیکن اس کو فیس کرنا پڑیں گے. اور اگر وہ فیس کرتے ہوئے اللہ کے راستے پر چلتے ہوئے کامیاب ہو جاتا ہے تو جنت اس کی ہے. تو آگے ہم چلتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے لوگوں کے حالات کے بارے میں فرمایا کہ جن کا ٹیسٹ لیا گیا. مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ، ان کو تنگ دستی اور تکلیف پہنچی، یعنی ان کو سختیاں اور تکلیفیں پہنچی. وہ فاقوں میں مبتلا ہوئے، انہیں مختلف بیماریوں نے گھیر لیا. وَزُلْزِلُوا، اور وہ بری طرح ہلا دیے گئے، یعنی قتل و غارت، خانہ جنگیاں، جلا وطنی، مال لوٹ لینے اور دیگر نقصانات کے ذریعے انہیں دہشت میں مبتلا کیا گیا. سیدنا خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنی ایک چادر پر ٹیک لگائے کعبے کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے. ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے مدد کیوں نہیں طلب فرماتے، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیوں نہیں مانگتے، ہم کافروں کی تکلیف دینے سے تنگ آ چکے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلی امتوں کے لوگوں کے لیے، یعنی ایمان لانے کی سزا میں تم سے پہلی امتوں کے لوگوں کے لیے گڑھا کھودا جاتا اور انہیں اس میں ڈال دیا جاتا، پھر ان کے سر پر آرا رکھ کر ان کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے، پھر بھی وہ اپنے دین سے نہ پھرتے. لوہے کے کنگھے ان کے گوشت میں دھسا کر ان کی ہڈیوں اور پٹھوں پر پھیرے جاتے، پھر بھی وہ اپنا ایمان نہ چھوڑتے. اللہ کی قسم یہ امر یعنی اسلام بھی کمال کو پہنچے گا، اور ایک زمانہ آئے گا کہ ایک سوار مقام صنعاء سے حضرموت تک سفر کرے گا، اسے اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کا ڈر نہیں ہوگا. یعنی راستے اتنے پرامن ہو جائیں گے، یہ جو اذیت رسانیاں کر رہے ہیں اور پریشان کر رہے ہیں مسلمانوں کو لوگ، اور ہر وقت خوف میں مبتلا کیے ہوئے ہیں، تو ان کا یہ خوف دور ہو جائے گا، راستے پرامن ہو جائیں گے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کا ڈر نہیں ہوگا. یا صرف بھیڑیے کا خوف ہوگا کہ کہیں اس کی بکریوں کو نہ کھا جائے، لیکن تم لوگ جلدی کرتے ہو. اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. تو جلدی کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ تم آزمائشیں ختم ہونے کی جلدی مچاتے ہو. حالانکہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ جو امن و امان کا جس میں دور دورہ ہوگا. یہ انہوں نے کب سوال کیا تھا؟ جب ابھی لوگ اسلام میں داخل ہو رہے تھے اور کفار مکہ کی اور مشرکین مکہ کی جو اذیت رسانیاں تھیں وہ انتہا کو پہنچی ہوئی تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرح سے صبر کی تلقین فرمائی کہ ساری آزمائشیں اس وقت جو تمہیں پیش آ رہی ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ضرور دور فرمائیں گے اور تم بھی امن و چین کی زندگی گزارو گے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس آیت میں، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین، یا تم نے گمان کر لیا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ابھی تک ان کو نہیں جانا جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا، اور تاکہ وہ جان لے صبر کرنے والوں کو. کون جان لے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ. اور یہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 142 ہے، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جو میں نے آیت ابھی پڑھی وہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 142 تھی، اور یہ سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 1 to 3 ہے.
الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ ترجمہ الف لام میم، کیا لوگوں نے یہ گمان کیا ہے کہ وہ اس پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ وہ کہہ دیں ہم ایمان لائے ہیں اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ اور یقیناً ہم نے ان لوگوں کو بھی آزمایا جو ان سے پہلے تھے، چنانچہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں کو ضرور جان لے گا جنہوں نے سچ کہا، اور یقیناً وہ جھوٹوں کو بھی ضرور جان لے گا۔ صحیح اور سچے مومن کی پہچان اور صرف جھوٹے دعوے کرنے والے کی پہچان کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس کو آزما کر دیکھا جائے۔ جو سچا ہے وہ اپنی سچائی پر جمع رہے گا، اور جو جھوٹا ہے اس کا جھوٹ ظاہر ہو جائے گا کہ وہ صرف زبانی دعوے کرتا ہے اور سچ کی اس کے ہاں کوئی رمق باقی نہیں ہے۔ حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ، یہاں تک کہ رسول بھی اور وہ لوگ جو اس کے ساتھ ایمان لائے کہہ اٹھے۔ حالات کی شدت نے انہیں ایسے مقام تک پہنچا دیا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد پر یقین رکھنے کے باوجود رسول اور ایمان والے پکار اٹھے۔ کیا پکار اٹھے؟ متی نصر اللہ، اللہ تعالیٰ کی مدد کب ہوگی؟ یعنی وہ اپنے دشمنوں کے خلاف اللہ تعالیٰ کی مدد مانگتے تھے اور اس سختی سے جلد نکلنے کی دعائیں کرتے تھے۔ تو آگے اس آیت میں فرمایا گیا الا ان نصر اللہ قریب، سن لو یقیناً اللہ تعالیٰ کی مدد قریب ہی ہے۔ جیسا کہ ایک جگہ اور فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بس یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے، یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ سورہ انشراح میں جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی جس طرح کی مشکل اور سختی ہوتی ہے فتح نصرت بھی اسی حساب سے نازل ہوتی ہے۔ اسی لیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا الا ان نصر اللہ قریب، کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد قریب نہیں ہے؟ یعنی سوال کے ذریعے سے ایک طرح سے کنفرم کیا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد قریب ہی ہے اور وہ مومنوں کو مل کر رہے گی۔ تو جب اہل ایمان مصائب کو برداشت کر لیتے ہیں، وہ ثابت قدم رہتے ہیں، جب وہ مصیبتوں کے سامنے کھڑے رہتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد اہل ایمان کے لیے یقینی طور پر آتی ہے، یقینی طور پر آتی ہے۔ اس لیے قریب ہے کی بات کہی گئی۔ دیکھنا یہ ہے کہ جنت کی قیمت اصل میں ہے کیا؟ تو جنت کی قیمت انسان کا اپنا وجود اور اس کا مال ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 میں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یقیناً اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے اموال خرید لیے ہیں کہ یقیناً اس کے بدلے میں ان کے لیے جنت ہے۔ تو کون سے حالات انسان کو جنت کی طرف لے جاتے ہیں؟ تو جن حالات سے گھبرا کر ان میں انسان جینا نہیں چاہتا، وہی حالات اسے جنت کی طرف لے جاتے ہیں۔ زندگی کے نقشے کو بدلنے والے حالات، مشکلات اور مصائب، آزمائشیں اور امتحانات اللہ تعالیٰ کے لیے یکسو اور خالص کرنے والے حالات ہیں۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ کی رضا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور دین اسلام کے مطابق چلنا جنت کے راستے کا انسان کو مسافر بنا دیتا ہے۔ جنت کا راستہ زندگی کے نقشے کو بدلنے کا راستہ ہے۔ جنت کا راستہ اپنی شخصیت کو بدلنے کا راستہ ہے۔ جنت کا راستہ مشکلات کو برداشت کرنے کا راستہ ہے۔ تو جنت کا راستہ تنگی اور مصیبت میں صبر کا راستہ ہے۔ جنت کا راستہ آزمائشوں اور امتحان کے بعد اللہ تعالیٰ کے لیے یکسو اور خالص ہو جانے کا راستہ ہے۔ تو یہ راستہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا انسان سوچتا ہے کہ اس دنیا میں بھی وہ اپنی مرضی کرتا رہے، اپنی من مانی کرتا رہے اور پھر وہ کہے کہ ہم تو جنت کے حقدار ہیں۔ کسی بھی چیز کا حقدار بننے کے لیے انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے، ویسے ہی حقدار نہیں بن جاتا۔ تو جب ہم دنیاوی چیزوں کی حقدار بننے کے لیے اپنی اٹ موسٹ کوششیں کرتے ہیں
محنتیں کرتے ہیں، کوئی بھی چیز حاصل کرنا ہو. آپ دیکھیے، کوئی ڈگری حاصل کرنا ہو، کوئی گھر مکان حاصل کرنا ہو، کوئی گاڑی حاصل کرنا ہو، کوئی زیور حاصل کرنا ہو، کوئی لباس بنوانا ہو، ہر چیز کے لیے انسان محنت کرتا ہے نا. گھر میں بیٹھے بیٹھے ایسے ہی تو سب کچھ نہیں مل جاتا، محنت کرنی پڑتی ہے، خواہ وہ محنت کسی درجے میں ہو. اور جب وہ چیز مل جاتی ہے تو اس کے ملنے کی خوشی اتنی ہوتی ہے کہ انسان ان محنتوں کو بھول جاتا ہے، ان تکلیفوں آزمائشوں کو بھول جاتا ہے کہ اس نے اتنی تکلیف محنت کی تھی. مثال کے طور پر کسی کو خواہش ہے کہ وہ ایک اچھا سا گھر بنا کے اس میں رہے، وہ اس کے لیے اپنی انتہائی جدوجہد کرتا ہے، کمانے میں دنوں رات ایک کر دیتا ہے. لیکن جب وہ اس خوبصورت گھر کے اندر بیٹھتا ہے جا کر کے، تو اس کی جو اس نے محنت کی تھی، مشقت کی تھی، اس کی جو تکلیفیں تھیں، وہ سب وہ بھول جاتا ہے. تو اس گھر کی آرائش اور خوبصورتی اور آرام ایسا ہوتا ہے کہ اس کو سب کچھ بلانے پر مجبور کر دیتا ہے. یہی حال ہے کہ ہم جب جنت کے حصول کے لیے کوششیں کرتے ہیں، محنتیں کرتے ہیں، اور ہمارا ذہن اس بات کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں کہ یا اللہ جو ہم محنت کر رہے ہیں ہمیں اس کا تو بدل عطا کرنا، اس کا اجر عطا کرنا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور بھی ضرور اپنے بندوں کی دعاؤں کو سنتے اور اس کی محنتوں کو بہت کچھ دیکھنے والے ہیں. یعنی دنیا میں تو لوگ کسی کی محنت کو اگنور بھی کر جاتے ہیں. بسا اوقات بہت محنت کرنے والے کو بھی اس کا پھل نہیں ملتا اور وہ بس مشکلات اور مصائب ہی اٹھاتا رہتا ہے. بسا اوقات دنیا میں کوئی مال انسان حاصل کر لیتا ہے اور اس سے وہ سمجھتا ہے اپنا گول حاصل کر لے گا، لیکن ہوتا کیا ہے کہ اس کا مال چوری ہو جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے، کسی بھی طرح سے تلف ہو جاتا ہے اور وہ اپنا گول حاصل نہیں کر پاتا. ساری زندگی محنت کر کے بھی وہ حاصل نہیں کر پاتا. لیکن جنت حاصل کرنے کے لیے انسان جس طرح سے انفاق فی سبیل اللہ کرتا ہے، اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اپنی جانوں لگاتا ہے، اپنی محنتیں کرتا ہے، اپنی کوششیں کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو سنبھال کر رکھتا ہے، سنبھال کر، اور اس کو بڑھاتا جاتا ہے. یعنی مفہوم ہے حدیث شریف کا اس طرح سے کہ انسان ایک بکری کا بچہ صدقہ کرتا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اتنا بڑھا دیتے ہیں جیسے کہ اس سے پوری وادی بھر جائے اور پھر کئی وادیاں بھر جائیں. سبحان اللہ. تو یہ ہمارا رب ہے، وہ ہمارے کیے ہوئے اعمال کو ضائع نہیں فرماتا، اللہ ہے کہ ہم خود ایسے اعمال کریں کہ پھر وہ ہمارے اچھے اعمال کو ضائع کر دیں. جیسے مثال کے طور پر ہم اچھے اعمال کر کے پھر ریاکاری کریں تو ہمارے اچھے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. اسی طرح سے ہم کسی کو لے دے کر احسان کر کے اس پہ احسان کرنے کے بعد اس کو جتائیں تو یہ احسان کا جتانا جو ہے وہ اچھے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے اس بات کی دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اعمال کرنے سے محفوظ رکھے جو ہمارے کیے ہوئے پہلے اعمال کو ضائع کر دینے والے ہوں. لیکن بہرحال یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جنت کے حصول کے لیے جو ہماری منزل ہے، محنت کرنی ہے اور ہمارے ٹیسٹ ہوں گے، اس راستے میں ٹیسٹ ہوں گے. کیونکہ جب انسان ذہنی طور سے تیار ہوتا ہے کہ اس کا ٹیسٹ ہوگا، خواہ وہ کم درجے میں ہو، زیادہ درجے میں ہو، اور ٹیسٹ ہمیشہ آسان نہیں ہوتا، مشکل بھی ہوتا ہے، کبھی آسان بھی ہوتا ہے، کبھی مشکل بھی ہوتا ہے. تو دونوں طرح کے ٹیسٹ ہوں گے. تو آپ اگر ذہنی طور سے تیار ہوتے ہیں کہ تو ہوگا ہی ہوگا تو پھر اس کو دینا مشکل نہیں لگتا. اگر ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ پہلے ہمارے ہاف ایئرلی ایگزامس ہوں گے اور پھر ہمارے اینول ایگزامس ہوں گے اور اینول سے پہلے پری اینول ایگزامس ہوں گے، تو پھر ہمیں وہ سب کچھ ذہنی طور سے تیار ہونے کی وجہ سے مشکل نہیں لگتا اور ہم اس کی تیاری بھی کرتے رہتے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ اس تیاری کے نتیجے میں ان ٹیسٹ کو ہم پاس بھی کر لیتے ہیں. لیکن اگر ہم غافل کی طرح بیٹھے رہتے ہیں، ہمیں کسی چیز کا کوئی انداز ہی نہیں ہوتا، تو ہم چھوٹی سی مشکل آنے پر فوراً گھبرا جاتے ہیں اور فوراً پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، اور پھر شکوے شکایات بھی شروع کر دیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسے کیوں ہوا، اوروں کے ساتھ تو نہیں ہوا. تو یہ شکوے شکایات سے انسان کب نکل سکتا ہے؟ جب وہ ان ٹیسٹ کے لیے ذہنی طور سے تیار ہو کہ میں ایمان لایا ہوں تو میرا ٹیسٹ ہوگا، اور اس ٹیسٹ پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد کا وعدہ بھی ہے. اللہ ان نصر اللہ قریب،
مدد کا وعدہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ مدد فرمائیں گے. شرط کیا ہے؟ کہ میں استقامت کے ساتھ اپنے اچھے کاموں پر جمع رہوں. میں حلال کھاتی ہوں تو حلال ہی مجھے کھانا ہے، چاہے مجھے بجائے بہت ہی اچھے کھانے کے معمولی درجے کا کھانا کیوں نہ نصیب ہو. شکر کرنا ہے اس معمولی درجے کے کھانے کو کھا کے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حلال کا لقمہ نصیب کیا، اللہ تعالیٰ نے کم از کم مجھے پیٹ بھر کر کھانے کو دیا. اس پر مجھے شکر ادا کرنا ہے، بجائے اس کے شکوے کے لوگوں کے ہاں تو گھر بھرے میں کھانے پینے کی چیزوں سے، اور وہ تو یوں کما لیتے ہیں اور یوں کما لیتے ہیں اور یوں پیسہ حاصل کر لیتے ہیں. وہ بہتر ہیں یا آپ بہتر ہیں؟ آپ بہتر ہیں، اس لیے کہ آپ اللہ کی رضا کے حصول کے لیے کم درجے پر تیار ہیں. آزمائش ہو رہی ہے، ہر بندے کا دل چاہتا ہے ادھر ادھر جا کر کے اچھے ریسٹورانٹس میں کھانا کھانے کا، خوب پیسے اڑانے کا، خوب ایک سے ایک نئی ڈشز ٹرائی کرنے کا دل چاہتا ہے. انسان کے ساتھ شیطان بھی لگا ہوا ہے، اس کا اپنا نفس بھی لگا ہوا ہے. لیکن اس دل کی خواہش کو قابو میں رکھنا، نہیں میری جتنی چادر ہے مجھے اتنے ہی پیر پھیلانا ہے، مجھے اتنے ہی خرچ کرنا ہے جتنا میں حلال ذریعے سے کمائی ہوئی دولت سے کر سکتی ہوں. مجھے بس اتنے لباس اپنے لیے تیار کروانا جتنی میری حلال کمائی اجازت دیتی ہے. اس سے زیادہ کہ میری خواہش لاکھ ہو، لیکن نہ مجھے اس کے لیے ادھر ادھر سے قرض مانگنا ہے، نہ ادھر ادھر سے ناجائز کمائی کے راستے اختیار کرنا ہے، اور نہ ایسی فرمائشیں کرنا ہے کہ ہمارے شوہر، ہمارے والد، ہمارے بھائی ان کمائیوں کو کرنے پر مجبور ہو جائیں کہ وہ گھر والوں کو خوش کر سکیں. مرد بعض وقت کیوں انوالو ہو جاتے ہیں حرام کمائی کرنے پر، رشوت لینے پر، جھوٹ بول کر کمانے پر؟ اس لیے کہ عورتوں کی خواہشات پوری نہیں ہو پاتی، اور وہ اپنے گھر میں ہر وقت غصہ، گرمی، بددلی، ناراضگی دیکھنے کی ہمت نہیں کر پاتے، لہٰذا وہ حرام کی طرف رجوع کر لیتے ہیں. اکثر ہوتا ہے ایسا، بہت سے واقعات میں دیکھا گیا. لیکن اگر بیویاں ہمت بندھاتی ہیں، بیویاں کم پر راضی ہو جاتی ہیں، بیویوں میں قناعت ہوتی ہے، وہ ہمت افزائی کرتی ہیں کہ میں خوش ہوں، جو کچھ آپ کما کر لاتے ہیں وہ حلال ہے، میرے لیے یہی کافی ہے کہ میں حلال کا لقمہ کھاتی ہوں. اس سے بھی کم ہوگا تو میں اس پر تیار ہوں، لیکن آپ حلال سے مت ہٹیں. تو شوہروں کی بھی ہمت افزائی ہوتی ہے کہ ہاں وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ بہت اچھا کر رہے ہیں کہ وہ حلال کما رہے ہیں، اور اس پر وہ اور زیادہ توجہ اور محنت کرتے ہیں. تو گھر میں سکون کی فضا قائم رکھنا، حلال کا لقمہ کھانا اور حرام پر نہ اکسانا، یہ ایک بہت بڑی نیکی، بہت بڑا جہاد ہے. ایک عورت کا ٹیسٹ ہے کہ وہ اپنے بہت ساری بہنوں کو دیکھے کہ وہ بہت کچھ ہیں، لیکن وہ اس بات پر راضی ہو جائے کہ اس کے رب نے اس کی تقدیر میں جتنا جو کچھ لکھا ہے حلال کمائی کے ذریعے سے، وہ اس کے لیے بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا انعام ہے. ہم اگر اپنی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں تو اس میں ہمیں ہر جگہ ایک عورت نظر آتی ہے جو سپورٹر ہوتی ہے اپنے باہر نکلنے والے مرد کے لیے. حلال زندگی گزارنے پر اس کو اکسانے والی ایک عورت ہوتی ہے، خواہ وہ بیوی کی شکل میں ہو، خواہ ماں کی شکل میں ہو، خواہ بہن کی شکل میں ہو، خواہ کسی اور رشتے کی شکل میں. لیکن ایک عورت ہوتی ہے جو ہمت افزائی کرتی ہے اس بات پر کہ مجھے بس حلال چاہیے، اس کے ذریعے سے جو کچھ میرے مقدر میں ہے اسی میں اللہ برکت دے دے گا. اور واقعی اظہار بھی کرے کہ میں راضی ہوں اس بات پر، خالی زبان سے نہیں، اپنے عمل سے اظہار کرے کہ میں راضی ہوں. تو سبحان اللہ، یہ نہیں کہ وہ عورتیں تھیں بس وہ تھیں، انہوں نے کر لیا ہم نہیں کر سکتے. نہیں، ہم بھی کر سکتے ہیں. اللہ سے اس کی توفیق مانگے، استقامت کی توفیق مانگے، اپنے دل کے سکون کی توفیق مانگے، اس بات کی توفیق مانگے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حلال پر راضی فرما دے اور ہم سے راضی ہو جائے، ہمارے امتحانات کو ہمارے لیے آسان کر دے. امتحانات مانگنے نہیں چاہیے انسان کو، آزمائشیں مانگنی نہیں چاہیے، لیکن آ جاتی ہیں تو اس آ جانے پر ہائے واویلا نہیں کرنا چاہیے، اسے صبر و سکون اور اطمینان سے گزارنا چاہیے. کیونکہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی ٹیسٹ لیتے ہیں تو اس ٹیسٹ پر اجر بھی بے پناہ دیتے ہیں.
جب اس ٹیسٹ کا اجر وہاں ملے گا، بس اوقات دنیا میں نہیں مل پاتا اس کا اجر، اور پھر آخرت میں جمع ہو جاتا ہے. تو جب وہاں ملے گا نا تو انسان سوچے گا کہ کاش میرا یہ ٹیسٹ اس سے بھی مزید ہوتا. کیوں کہا گیا کہ فقراء اور مساکین عمراء کے مقابلے میں کئی سو سال پہلے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی مالی طور پر امتحان ان کا زیادہ سخت ہے عمراء کے مقابلے میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں امتحانوں سے بچا کر رکھے، لیکن اگر کوئی امتحان ہمارے مقدر میں لکھا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر ثابت قدمی نصیب فرمائے، ہمیں شکوے کرنے والا، ہائے واویلا کرنے والا اور ناشکری کرنے والا نہ بنائے. اگلی آیت پہ ہم چلتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، آیت نمبر 215. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یسألونک ماذا ینفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم. ترجمہ: وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں. وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں. آپ کہہ دیجئے کہ جو مال تم خرچ کرو وہ والدین اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، اور جو بھلائی تم کرتے ہو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو خوب جاننے والا ہے. تو اس آیت میں اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ نفلی صدقات کن لوگوں کو دیے جائیں. یہاں پر یہ جو خرچ کی بات کہی گئی ہے زکوٰۃ کے لیے نہیں ہے، یہ ہے نفلی صدقات کے لیے، کہ وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں. تو سیدنا عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مالدار تھے. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ہم کیا خرچ کریں. اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں خرچ کرنے کی جگہیں بتا دی گئیں، مدیں بتا دی گئیں کہ کن کن پر تم کو خرچ کرنا ہے. تو یہ آیت نفلی خیرات کے بارے میں نازل ہوئی کیونکہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدہ پر، والد پر، بہن بھائی پر، پھر درجہ بدرجہ قریبی عزیزوں پر خرچ کرے. تو والدین کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. اگر یہاں پر زکوٰۃ کی بات ہوتی تو پھر والدین کی بات نہ ہوتی. قل ما انفقتم من خیر فللوالدین، آپ کہہ دیجئے کہ جو مال تم خرچ کرو وہ والدین کے لیے ہیں. تو آپ تھوڑا خرچ کریں یا زیادہ، سب سے پہلے مستحق والدین ہیں جن کی نافرمانی حرام ہے اور جن کے ساتھ نیکی کرنا فرض ہے. وہ والدین کی سب سے بڑی فرما برداری ان پر اپنا مال خرچ کرنا ہے، اور سب سے بڑی نافرمانی ان پر مال خرچ نہ کرنا ہے. وسعت رکھنے والے بیٹے کے لیے، یعنی جو خرچ کرنے کی وسعت رکھتا ہے، اس کے لیے والدین پر خرچ کرنا فرض ہے. فرض ہے. جو یہ آج کا دور ہے جس میں شادیوں کے بعد بیویاں یہ سمجھتی ہیں کہ فیملی میں بیوی اور بچے ہی شامل ہیں اور والدین کا حق ختم ہو گیا شادی کے بعد. تو ان کو اپنی سوچ کو سدھارنا چاہیے کہ والدین ہر حال میں انسان کا فرض ہے، چاہے ان کے اپنے پاس کتنا بھی پیسہ کیوں نہ ہو، چاہے وہ اپنے لیے کچھ بھی کیوں نہ کر سکتے ہو، اس کے باوجود اولاد کا فرض ہے کہ وہ اپنی وسعت کے مطابق ماں باپ پر خرچ کرے. خواہ وہ ان کو اپنے پاس رکھ کر انہیں کھلا پلا کر ان پر خرچ کرے، خواہ وہ ان کو کپڑے پہنا کر ان کو خوش کر کے ان پر خرچ کرے، خواہ وہ ان کی دیگر ضروریات پر خرچ کرے، خواہ وہ ان کو پیسے کی شکل میں، ہدیے کی شکل میں کچھ دے کر ان کو خوش کرے. لیکن اس پر فرض ہے کہ وہ اپنے والدین پر خرچ کرے. قرآن کی یہ آیت اس بات کا ثبوت ہے، دلیل ہے ہر اس کہنے والے کے لیے جو یہ کہتا ہے کہ اب بھی بچے ہمارے فرائض ہیں، والدین خود اپنا کر سکتے ہیں، لہٰذا ہمارا فریضہ نہیں ہے وہ لاکھ کچھ اپنا کر سکتے ہوں، لیکن ایک انسان اپنی وسعت کے مطابق ان پر خرچ کرے گا، یہ اس پر فرض ہے. والدین پر خرچ کرنا کوئی نفلی نہیں ہے بلکہ فرائض میں داخل ہے. والاقربین،
اور رشتہ داروں کے لیے، تو والدین کے بعد رشتہ داروں پر ہر رشتے کی حیثیت کے مطابق خرچ کیا جائے۔ اس اصول کو پیش نظر رکھا جائے گا کہ الاقرب فالاقرب، یعنی جو زیادہ قریبی ہے وہ زیادہ مستحق ہے، جو بھی زیادہ قریبی اور ضرورت مند ہے اسے دیا جائے۔ یہی صدقہ اور صلہ رحمی ہے۔ تو قریبی رشتہ داروں کا خیال رکھنے سے خاندان کے اندر امن اور محبت میں اضافہ ہوگا اور خاندان کے افراد کے درمیان جو رابطے ہیں وہ مضبوط ہوں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک اشرفی تم نے اللہ کی راہ میں دی اور ایک اپنے غلام پر خرچ کی یا کسی غلام کے آزاد ہونے میں دی، اور ایک مسکین کو دی اور ایک اپنے گھر والوں پر خرچ کی، تو ثواب کی روح سے بڑی وہی اشرفی ہے جو اپنے گھر والوں پر خرچ کی۔ اور یہ مسلم کی روایت ہے۔ بسا اوقات کیا ہوتا ہے، لوگ باہر بہت کچھ دے رہے ہوتے ہیں، بہت کچھ تقسیم کر رہے ہوتے ہیں تاکہ ان کی واہ واہ ہو جائے، اور گھر والے ضروریات زندگی کو بھی ترس رہے ہوتے ہیں کہ ان کی ضروریات زندگی ہی پوری ہو جائیں۔ نہ گھر میں کھانے کو ڈھنگ سے ہوتا ہے، نہ پہننے کو ڈھنگ سے ہوتا ہے۔ ایک ہے کہ بھئی آپ کے پاس ہے ہی نہیں، جتنا ہے بس آپ اتنا ہی کر سکتے، وہ تو آپ کی مجبوری ہے، لیکن آپ کے پاس بہت کچھ ہے اور آپ باہر لٹا رہے اور سب کو دے دلا رہے، اور گھر میں بھی بچے ماں باپ جو ہے وہ فاقوں کی نوبت پہنچی ہوئی۔ تو اس حدیث سے ہمیں سبق لینے کی ضرورت ہے کہ گھر والوں پر جو خرچ کیا جاتا ہے وہ اللہ کی نظر میں بہترین ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں لینا چاہیے کہ جو کچھ ہے وہ بس صرف گھر والوں پر خرچ کر دیا جائے اور قریبی رشتہ داروں کو ان کا حق نہ دیا جائے، ضرورت مندوں کو ان کا حق نہ دیا جائے۔ اس کا یہ مقصد نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ضرورت مندوں اور باہر کے لوگوں پر خرچ سے پہلے گھر والوں کی ضروریات کو پورا کرنا ضروری ہے۔ اور دیکھیں، ضرورت اور خواہش میں بہت فرق ہے۔ ایک ہوتا ہے گھر والوں کے خواہشات کو پورا کیا جائے، اور ایک ہوتا ہے گھر والوں کی ضروریات کو پورا کیا جائے۔ تو بات ہو رہی ہے یہاں پر ضروریات کی، کیونکہ خواہشات کی تو کوئی لمٹ ہی نہیں ہوتی۔ اگر ہم اپنے گھر والوں کی صرف خواہشات پہ بھی چلنے لگیں تو پھر ہمارے پاس کوئی بچت نہیں ہونی جسے ہم دوسرے کو دیں۔ لیکن اگر ہم ضروریات پر ان کے خرچ کرتے ہیں اور پھر باہر کی ضروریات پر، دوسروں کی ضروریات پر خرچ کرتے ہیں، اور پھر ہمارے پاس بچتا ہے، تو ہم اپنے گھر والوں کی ایسی خواہشات پر جو جائز درجے میں آتی ہیں ان پر بھی خرچ کرتے ہیں، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو انسان کو خود اس بات کے ڈیسیجن لینے کی ضرورت ہے کہ آیا یہ کہ کتنی چیزیں ضروریات میں شامل ہیں اور کتنی چیزیں ایسی ہیں جو خواہشات میں شامل ہیں، جن کو اوائڈ کیا کر کے دوسروں کی ضروریات پوری کی جا سکتی ہیں۔ ایک آپ کا پڑوسی ہے یا آپ کی اور قریبی رشتے کے لوگ ہیں، وہ کھانے سے بھی محروم ہیں، اور آپ سوچ رہے ہیں کہ مجھے تو اپنی فیملی کو کھانا بھی دینا اور اپنی فیملی کی جو فلاں خواہش ہے، فلاں خواہش ہے، فلاں خواہش ہے، اس کو بھی پورا کرنا، تو پھر کیا بچت ہوگی جو آپ قریبی اپنے رشتہ دار کو جا کر کے اس کی ضرورت پوری کر سکیں؟ یا جو اور مدیں اس میں بتائی گئی ہیں کہ والدین، اقربین، یتامى، مساکین وابن السبیل یعنی مسافر، کیا ان سب کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے پھر بچ جائے گا؟ پھر تو سارا کا سارا خواہشات پر ہی تمام ہو جائے گا، اور انسان یہ کہے گا کہ میرا سب سے بہتر مال وہی ہے جو میں اپنے گھر والوں کی ضروریات پر خرچ کروں۔ تو ضروریات اور خواہشات میں فرق کرنے کی ضرورت ہے کہ ضروریات ضرور دیکھی جائیں گی اور پھر باہر کے لوگوں کو دیکھا جائے گا، اور پھر بھی بچتا ہے تو ٹھیک ہے، جائز حد تک جو خواہشات ہیں ان کو پورا کیا جا سکتا ہے، لیکن اس میں جو اسراف کی مد میں آ جائیں گی خواہشات، اس پر خرچ کرنا گویا اپنا مال ضائع کرنا ہے اور گناہ کے زمرے میں داخل ہونا ہے۔ تو ان سب چیزوں کو انسان کب سیکھ سکتا ہے، کب فرق کر سکتا ہے؟ جب وہ علم حاصل کرے کہ کیا چیز ضروریات میں شامل ہے، کیا چیز خواہشات میں شامل ہے، کیا چیز اسراف میں شامل ہے، کیا چیز ایسی ہے کہ جو اللہ کی ناراضگی ہے اس پہ خرچ کرنے میں، کیا اعتدال ہے۔ اس ساری چیزوں کا علم ہم کو ہماری حدیث اور ہمارا قرآن دیتا ہے، لیکن شرط کیا ہے کہ ہم پڑھیں اسے، اور سیکھنے کی نیت سے پڑھیں اور عمل کی نیت سے پڑھیں، تاکہ ہم اس فرق کو کر سکیں، سیکھ سکیں، اپنی زندگی میں اپلائی کر سکیں، اور اللہ کی نظر میں
ہمارا مال جو خرچ ہو رہا ہے وہ ہمارے لیے اجر کا باعث بن جائے. بظاہر وہ ہمارے ہاتھ سے خرچ ہو لیکن اس کے باوجود وہ برکت والا بھی ہو جائے اور ہمارے لیے اجر کا باعث بھی ہو جائے. جو شخص صلہ رحمی کے لیے اپنا مال خرچ کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے مال میں بہت زیادہ برکت عطا فرماتے ہیں اور اس کی عمر میں بھی برکت عطا فرماتے ہیں. تو جب ہم اپنے رشتہ داروں پر خرچ کریں گے، ان کی ضروریات کو دیکھیں گے، ان کو دینے کی کوشش کریں گے، ان کو کسی نہ کسی طور سے سہولت پہنچانے کی کوشش کریں گے تو ظاہر ان کی دعائیں ملیں گی اور وہ دعائیں عمر میں بھی برکت کا باعث ہوں گی اور مال میں بھی برکت کا باعث ہوں گی. اور جو بالکل بے خبر ہو کر کے بیٹھا ہوا ہے اور اس کو اپنے سوا کسی کی پرواہ نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ محروم رہے گا ان چیزوں سے. اور یہ بھی کام عورتوں کے کرنے کا ہے. ہم کریں بچت گھر کے اندر، غلط چیزوں پر، واہیات رسموں پر اپنے پیسے کو ضائع نہ کریں تاکہ ہمارے گھروں میں اتنی وسعت ہو سکے کہ ہم دوسروں کی طرف بھی نظر کر سکیں. جمع کر کر کے بچا بچا کر کے اپنے رشتہ داروں کو دینا، ان کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ کرنا، ان کو اپنا سمجھنا، خون کے رشتوں کو کے ساتھ بہترین معاملہ کرنا، تحفے تحائف دینا. اگر وہ مالی طور سے مضبوط ہیں تو تحفے تحائف دینا اس نیت سے کہ آپس کے تعلق مضبوط ہوں. یہ سارا سب کچھ ثواب کے کاموں میں آتا ہے. تو ان چیزوں پر توجہ کب ہوگی؟ جب ہم غفلت والی زندگی نہیں جئیں گے کہ جو آ رہا ہے وہ خرچ ہو رہا ہے اور ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. شوہر کما کے لاتا ہے اور ہم خرچ کرتے ہیں. ہمارا کام کیا ہے کہ ہم خرچ کریں اور فرمائشیں کریں. تو پھر تو نہ کبھی پورا ہوگا اور نہ کبھی ہم کسی دوسرے کی مدد کر سکیں گے. آپ کر کے دیکھیں، تجربہ کر لیں اس چیز کا کہ جو شخص دوسروں کی خیر خبر رکھ کر کے کھاتا ہے پیتا ہے اس کے مال میں جو برکت ہوتی ہے وہ بالکل مختلف ہوتی ہے. آپ کہیں گے کہ تنخواہ تو اتنی ہے، تنخواہ تو بڑی نہیں، دکان کی آمدنی تو اتنی ہے، وہ تو بڑی نہیں، وہ ٹھیک ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ کم میں آپ کے گھر کا خرچ پورا ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ایک دسترخوان پر بیٹھ کے کھانے والوں کے کھانے میں برکت ڈال دیتے ہیں. 2 لوگوں کا کھانا 4 لوگوں کو کافی ہو جاتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ برکت ہے نا، بچت ہوئی نا. بچت ہوئی تو پھر ہم نے اگلوں کی مدد کی. کم میں پورا پڑ جاتا ہے، کم میں سحری ہو جاتی، دل مطمئن ہو جاتے. بعض لوگوں کے گھروں میں اتنا کھانا پکتا ہے کہ حیرت ہوتی، 4 لوگ ہیں اتنا کھانا پک رہا ہے اور پھر بھی پتہ چلتا ہے بچے ہی نہیں کچھ. اور بعض لوگوں کے گھروں میں تھوڑا سا کھانا پکتا ہے اور سب کو کفایت کر جاتا ہے اور پھر بھی بچ جاتا ہے کہ کسی کو دے دلا دیا جائے. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی برکت ہے جو انسان کی نیت کے مطابق ہوتی ہے. میں نے آپ کو شاید اس سے پہلے بھی واقعہ سنایا تھا کہ ایک عورت تھی اور وہ بس اس کے پاس اتنا ہی ہوتا تھا کہ وہ اپنے بچوں کے ایک بچے کے حساب میں ایک روٹی بنایا کرتی تھی. اور لیکن اس کا بڑا دل ہوتا تھا کہ جو میں ایک روٹی کم سے کم خیرات کروں. بہت اس کے دل کے اندر خواہش ہوتی تھی کہ ایک خیرات تو کر دوں، ایک روٹی ایسی ہو جسے میں اللہ کے راستے میں دوں. لیکن اتنی وسعت نہیں تھی. پھر اس کے بعد اس نے ایک کام شروع کیا کہ وہ جتنی لوئیاں، 4 بچے تھے، 3 تھے، مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہا، تو وہ ہر لوئی میں سے ایک تھوڑا سا حصہ نکال دے کر کے ایک الگ سے لوئی بناتی تھی اور پھر اس کی روٹی بنا کر کے تو کسی نہ کسی فقیر کو دے دیتی تھی. تو اس نے نیت کی، اللہ نے برکت ڈال دی. اس چھوٹی لوئی کی چھوٹی روٹی میں بھی اس کے بچے سیر ہو جاتے تھے کیونکہ اس نے اللہ کے راستے میں نکالنے کا جو کام شروع کیا تھا اس نے وہ برکت اس کھانے میں شامل کر دی تھی جو کم میں سیری کر دیتی تھی اس کے گھر والوں کی. تو بات ساری یہ ہے کہ جب ہم نیت کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. ہمارے مال میں برکت ہوتی ہے، ہمارے کانوں میں برکت ہوتی ہے، ہماری نیتیں سیر رہتی ہیں، ہمارے دل غنی رہتے ہیں، مطمئن رہتے ہیں. اور جب ہمارے اندر سے ہوس نہیں جاتی اور کی تمنا نہیں جاتی تو ہم بے چینی کا شکار رہتے ہیں. ہم دوسروں کو چین نہیں دیں گے تو ہمیں کیسے چین ملے گا؟ یہ تو اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے کا معاملہ ہے. یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ سودا ہے. اس سودے میں اگر ہم مخلص نہیں ہوں گے تو ہماری تجارت کبھی کامیاب نہیں ہوگی.
اور اگر ہم اس سودے میں مخلص ہو گئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا نوازنے والے ہیں کہ انسان اس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ سیدنا نہیں، آگے ہم چلتے ہیں اسی آیت میں انشاءاللہ تعالی۔ ابھی جو ہم نے روایت پڑھی تھی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اشرفی والی، وہ صحیح مسلم کی روایت تھی۔ اقربین کے بعد یتامہ کی بات کہی گئی، والیتامہ، کس کے اوپر اور خرچ کرنا ہے؟ یتیموں کے لیے۔ تو یتیموں سے مراد چھوٹے بچے ہیں، یعنی جو بچے جن کا باپ فوت ہو گیا ہو اور وہ ابھی بلوغت کی عمر کو نہ پہنچے ہوں، ان کو اسلام یتیم کے دائرے میں شمار کرتا ہے۔ چونکہ ان کا کوئی کمانے والا نہیں ہوتا اور وہ خود اپنی ضروریات پوری نہیں کر سکتے، اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ان کے حق میں وصیت کی ہے۔ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ بخاری کی روایت ہے، میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے، اور آپ نے شہادت اور درمیانی انگلی کے اشارے سے قرب کو بتایا، یعنی شہادت اور درمیانی انگلی کو جوڑ کر کے کھڑا کیا اور کہا کہ اس طرح قریب ہوں گے، جیسے یہ دو انگلیاں قریب ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہم دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں کتنے یتیم بچے ہیں جو اپنی ضروریات زندگی کے لیے، جس کو کہتے ہیں، ترس رہے ہیں۔ کوئی ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے اور وہ ان کو سمیٹ لیتا ہے۔ کیا ہم اس بندے کی مدد کر سکتے ہیں؟ کیا ہم تھوڑا تھوڑا کر کے اتنا جمع کر سکتے ہیں کہ ہم ان بچوں کے کھانے پینے کا، کبھی ان کے کپڑوں کا، کبھی ان کی رہائش میں کسی سہولت کا بندوبست کر دیں؟ آپ دیکھیں گے کبھی کمی نہیں آئے گی، کبھی بھی آپ کے کھانے پینے میں چیزوں میں کمی نہیں آ سکتی اگر آپ نے یتیم کے سر پر ہاتھ رکھا ہوا ہے۔ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنے والا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے اتنی نیکیاں دیتا ہے جتنی اس کے سر پر بال ہیں۔ خالی ایک بار ہاتھ پھیرنے کا اجر کیوں ہے اتنا اجر؟ کیونکہ اس ہاتھ کو پھیرنے والے سے وہ محروم ہو گئے۔ ایک باپ شفقت سے اپنے بچے کے سر پہ جو ہاتھ پھیرتا ہے، اس سے وہ محروم ہو گئے۔ اس محرومی کو اگر کوئی شخص دور کر کے صرف ان کے سر پر ہاتھ پھیر دیتا ہے، اس کے نصیب میں اتنی نیکیاں اس کے اعمال نامے میں جمع ہو جاتی ہیں جتنے اس بچے کے سر پر بال ہیں۔ لوگوں نے آ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دلوں کی سختی کی شکایت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے فرمایا کہ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو۔ تو پھر آپ دیکھیں صرف ہاتھ پھیرنے کا اتنا اجر ہے، تو کیا ان کی مدد کرنے کا کوئی اجر نہیں ہوگا؟ ان کو ایک وقت کھانا کھلانے کا؟ ہمارے یہاں کوئی پریشانی ہو جاتی ہے تو ہم جب صدقہ نکالتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یتیم خانے بھجوا دو، یتیم خانے ایک دیگ پکوا کے بھجوا دو، ایک پتیلا سالن پکوا کے بھجوا دو، آج یتیم خانے کے بچوں کو کھانا کھلا دو۔ بے شک یہ اجر کے کام ہے، لیکن اگر ہم یہی کام مستقل بیسس پہ کریں اور مل کر کے ایک کمیٹی بنائیں، ایک آرگنائزیشن بنائیں اور مل کر کے اس میں ہم ہر مہینے کے حساب سے چندہ ڈالیں، کچھ پیسے ڈالیں، اور پھر وہ ایک رقم ان کے لیے مخصوص ہو کہ اس رقم سے ان کی فلاں ضرورت پوری کر دی جایا کرے گی، تو آپ دیکھیں کہ کیا یہ ایک صدقہ جاریہ نہیں ہوگا ہمارے حق میں؟ ایک ہوتا ہے ایک وقت پہ ایک کام کرنا، اور اس میں بھی ہماری غرض چھپی ہوتی ہے کہ ہمارا فلاں کام ہو جائے گا، اور ایک ہوتا ہے بے غرض طریقے سے، بے غرض بالکل صرف اللہ کی رضا کے لیے، اور کوئی دنیاوی اس کے اندر ہماری منفعت چھپی بھی نہیں ہے، نہ دکھاوا چھپا ہوا ہے کہ ہم جو ہے فلاں یتیم خانے کو سپورٹ کرتے ہیں۔ نہیں، وہ یتیم خانہ بھی گمنام ہے اور آپ بھی گمنام ہیں کہ آپ اس کی مدد کرتے ہیں۔ تو کیا ایسے لوگوں کی مدد اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں کرے گا جو اس کے ایسے بندوں کی چھپ کر مدد کرتے ہیں جو واقعی مدد کے مستحق ہیں؟ ضرور آپ لوگ یہ ایک طرح سے اپنا ہوم ورک بنا لیجیے کہ جتنے لوگ بھی کلاس کے اندر ہیں ایک کمیٹی بنائیں، 10 لوگوں کی، 12 لوگوں کی، 15 لوگوں کی۔ مہینے میں آپ اس میں چاہے جتنا آپ سے آسانی کے ساتھ آپ نکال سکتے ہیں اتنا ڈالیں اس میں پیسہ، ایک کسی کو ٹرسٹی بنائیں، اس کا وہ پیسہ اکٹھا ہو جائے، اس پیسے سے ان بچوں کی کوئی نہ کوئی مدد کا کام کریں۔
چاہے ان کی کھانے کی مد میں دے دیں، چاہے اس سے کچھ بچوں کے اس میں 4 مہینے 5 مہینے کے پیسے جمع کر کے تو ان کے ایک ایک جوڑا کپڑے بنوا دیں۔ کیا ان معصوموں کا دل نہیں چاہتا ہوگا نیا کپڑا پہننے کا؟ ان کے اچھے جاڑوں کے لیے کوئی بستروں کا بندوبست کر دیں، کچھ ان کی پڑھائی کا، ان کی کتابوں کا بندوبست کر دیں، اور سب کچھ بھی ہے ان کے پاس تو بھی ان کا دل خوش کرنے کے لیے کبھی کچھ ان کو ایسا کھلا دیں جو وہ نہیں کھا سکتے روزانہ۔ تو یہ ہمارے معاشرے کے ان فرائض میں سے ہے جس پر ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ ہم اپنے بچوں پر ایک ایک وقت اگر ہم ان کو باہر لے جا کے کھانا کھلاتے ہیں تو کتنا خرچ کرتے ہیں۔ ان کی فرمائش کی ہوئی ہر چیز ہم چاہتے ہیں ہم ان کو لے کر دے دیں، کسی طرح اپنا تن کاٹ لیں لیکن ان کو دے دیں ہم۔ انہوں نے کیونکہ فلاں وقت میں ہم سے فرمائش کی تھی، ان کے لنچ باکسز میں ہم وہ چیزیں ڈالنا چاہتے ہیں جو ان کی پسند کی ہیں، تاکہ وہ جب اسکول میں اپنا لنچ باکس کھولیں تو اس میں سے ان کی پسند کی چیزیں نکلیں اور وہ خوش ہو کر اسے کھائیں۔ آپ بتائیں کہ ان بچوں کو لنچ باکس بنا کر دینے والا کون ہے؟ کوئی نہیں ہے نا۔ تو اللہ کے ان بندوں کی مدد کرنے والوں کی مدد اللہ سبحانہ تعالیٰ خود فرماتے، بساتے خود۔ آپ کی زندگی میں آپ کے کون کون سے کام آسان ہو جائیں آپ کو پتہ نہیں ہے۔ جو ان یتیموں کے دلوں سے نکلی ہوئی دعائیں، ان کو پہنچانے والی آپ کی آسانیاں اور راحتیں آپ کے سکون کا باعث نہ صرف اس دنیا میں ہوں گی بلکہ اس دنیا میں تو جو اجر ملے گا سو ملے گا۔ تو اس پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ صرف سن کر کے اور لکھ کر کے باتیں رکھنے والی نہیں ہے، بلکہ ان پر عمل کی کوشش کرنا ہے، ایک دوسرے کا ہاتھ تھامنا ہے۔ میں کیوں انکریج کرتی ہوں آپ لوگوں کو اس بات کے لیے کہ آپ لوگ کلاس میں آئیں اور کلاس میں بیٹھ کر کے سنیں، صرف ریکارڈنگز پر اکتفا نہ کریں۔ اس کی یہی ریزن ہے کہ جب ہم ایک ساتھ مل کر کے بیٹھ کر کے سنتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہاتھ جماعت پر ہوتا ہے، اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہاتھ جماعت پر ہوتا ہے، یقیناً ہم سب اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر سن رہے ہیں لیکن ہم اکٹھا ہو کر سن رہے ہیں، اور اللہ کو پتہ ہے کہ ہم کیوں الگ الگ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ہم ایک وقت میں سن رہے ہیں۔ تو اس وقت ہم ایک جماعت ہیں، کلاس ہیں، تو اس سے ہمارے دل نرم ہوتے ہیں، اور جب دل نرم ہوتے ہیں نیکیاں کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ نیت کر کے اٹھیں کہ مجھے چاہے میں اپنے روز مرہ کے خرچے میں سے 5 روپے روز نکالوں اور ایک ڈبے میں ڈالتی جاؤں، اور جب مہینے کا اینڈ ہو تو میں وہ نکال کر کے اس کمیٹی کے حوالے کروں جو ہم نے یتیموں کے لیے بنا لی ہے۔ جتنا بھی جس سے مقدر ہو سکے، 1 روپیہ 2 روپیہ کچھ بھی، اللہ کے نزدیک جو ہے نا کسی بھی مقدار کی کوئی اتنی بڑی اہمیت نہیں ہے جتنی اس بات کی اہمیت ہے کہ انسان کن حالات میں کیا دے رہا ہے۔ کم ہے تو کم میں سے دے رہا، وہ زیادہ اہم ہے، ٹھیک ہے؟ تو جتنا بھی ہم اپنا روز مرہ کا آپ کا خرچ ہے، اس خرچ میں سے کچھ بھی ہم تھوڑا سا بھی نکال دیں، ایک پرسنٹیج مقرر کر لیں، وہ سب سے اچھا ہوتا ہے کہ اگر ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے تو ہم اتنے % نکالیں گے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سلسلے کا سناؤں گی، یہ آیت انشاءاللہ پوری ہو جائے تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ واقعی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی نہیں چھوڑتا خالی ہاتھ۔ اور اسی طرح سے آگے کس پر خرچ کرنے کی بات کہی گئی؟ والمساکین، اور مساکین کے لیے۔ تو مساکین سے مراد ضرورت مند لوگ ہیں، ان پر ان کو ضرورت سے بے نیاز کرنے کے لیے خرچ کیا جائے۔ کون لوگ ہیں وہ؟ ان کو ہم آگے دیکھتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کہ مسکین کون ہوتا ہے؟ ایسا جو ٹھہرا ہوا ہو، یعنی جس کو جو اپنے گھروں میں ٹھہرے ہوئے ہیں، لوگوں سے مانگتے نہیں پھرتے۔ فقیر وہ ہوتا ہے جو 1-2 لقمے پہ تیار ہو جاتا ہے، راضی ہو جاتا ہے، اور گھروں گھروں جا کر کے یا سڑک پر بیٹھ کر کے اپنے مسائل کے لیے لوگوں سے سوال کرتا ہے۔ لیکن مسکین وہ ہوتا ہے جو گھر میں بیٹھا ہوتا ہے، جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں سفید پوش لوگ۔ ضرورت ہے، بہت کچھ ضرورت ہے، فاقے سے ہیں، لیکن مانگیں گے نہیں کسی سے جا کر کے۔ یہ عزت کے خلاف بات ہے کہ لوگوں سے سوال کریں۔
ایسے لوگوں کو تلاش کرنا پڑتا ہے کہ وہ کہاں ہیں، کون ہیں، کیسے ہیں. ہماری فیملی میں کون سا گھر ایسا ہے؟ ہر فیملی میں کوئی نہ کوئی گھرانہ ایسا ہوتا ضرور ہے جو دوسروں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، لیکن ان کی ضروریات ہوتی ہیں. کھانے کو پورا ہو رہا ہوتا ہے تو بچوں کو فیسیں دینے کے لیے پیسے نہیں ہوتے کہ بچے پڑھ سکیں. بچے بیچارے جاہل رہ جا رہے ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی عمروں میں کام پہ نکال دیے جاتے ہیں کہ کام کریں، اس لیے کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے پڑھنے کے لیے. اور پھر ایک جاہل نسل تیار ہو جاتی ہے جو پھر نہ دین کی سمجھ رکھتی ہے نہ دنیا کی سمجھ رکھتی ہے. آج ہم اپنے 2 بچوں کو اعلیٰ ترین اسکولوں میں پڑھا رہے ہیں، لیکن ہمارے رشتہ داروں کے بچے پیسے نہ ہونے کی وجہ سے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں یا کام پہ جا رہے ہیں. آپ یہ بتائیے کہ یہ کیا جائز بات ہے؟ ہم اپنے بچے کو بجائے نمبر 1 اسکول کے نمبر 2 اسکول میں بھی اگر پڑھا لیں اور اپنے ایک کسی ایسے رشتہ دار کے بچے کی فیس دے دیں جو اسکول ہی نہیں جا پا رہا فیس نہیں ہونے کی وجہ سے، تو کیا ہمارا بچہ ترقی کی منزلیں نہیں طے کرے گا؟ یقیناً کرے گا. گریڈ 1 اسکول میں پڑھنے والے بچے بھی آگے جا کر ترقی نہیں کر پاتے، اور اس کی بہت بڑی ریزن یہی ہے کہ ان کے ماں باپ نے صرف خود غرضی کی زندگی گزاری ہوتی ہے، صرف خود اور اپنے بچوں کو دیکھا ہوتا ہے اور دوسروں کو کوئی حق ان کا نہیں دیا ہوتا. تو ان کے بچوں کو کیسے دعائیں ملیں گی دوسروں کی؟ ان کے بچے کیسے ترقی کریں گے؟ کیسے آگے بڑھیں گے؟ آج ہم شکوے شکایت کرتے ہیں ہمارا بچہ بچپن میں بڑا اچھا تھا پڑھنے میں، بڑا ہوتا جا رہا ہے اس کا دھیان ہی نہیں لگتا پڑھنے میں، اب تو وہ پڑھنے پہ تیار ہی نہیں ہوتا، اب تو بس واہی تواہی میں لگ گیا. اپنے اعمال پر غور کریں. ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے خود غرضی کی ہے؟ ہم نے دوسروں کو ان کے حقوق نہیں دیے ہیں؟ ہم نے صرف اور صرف اپنے بچے کے خواہشات کو پورا کیا ہے؟ یا ہم سب طرف دیکھ بھال کر چلتے رہے ہیں اور ہم نے اللہ کی رضا کے مطابق خرچ کیا ہے، اللہ کی رضا کے مطابق دوسروں کو ان کے حقوق دے کر اپنے بچوں کے حقوق پورے کیے ہیں؟ تو اپنے اعمال پر نظر کرنے کی ضرورت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ والدین کی نیکیوں کو یقیناً بچوں کے آگے لے کر آتے ہیں. بچوں کی زندگی آسان ہوتی ہیں اگر والدین نے اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزاری ہوتی ہے. والدین کی زندگی آسان ہوتی ہیں اگر انہوں نے دوسروں کو بھی دے کر کے تو اپنے بچوں کو ان کا حق دیا ہوتا ہے. مجھے یاد ہے کہ میرے والد نے جب میری بہن کو پڑھنے کے لیے بھیجا، مالیگاؤں بھیجا تھا اس کو عالمیت کے کورس کے لیے، اور ان کا یہی نظریہ تھا کہ وہ پڑھ کر کے آئے گی تو پھر وہ کوئی انسٹیٹیوٹ لکھنؤ میں قائم کریں گے اس طرح کا. تو انہوں نے محلے کی بچیوں میں سے بھی کچھ کو، خاندان کی بچیوں میں سے بھی کچھ کو ساتھ بھیجا، اور وہ ساری ٹیم جب تیار ہو کر کے آئی تو پھر وہ انسٹیٹیوٹ کھلا اور اس میں ان بچیوں نے پڑھانا شروع کیا. اور آج اس کام میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسی برکت دی کہ 30 سال ماشاءاللہ گزر گئے. وہ انسٹیٹیوٹ نہ صرف قائم ہے بلکہ اس سے نکلنے والی بچیاں اس وقت پورے انڈیا میں مختلف ضلعوں میں انہوں نے جا کر کے اسکول کھولے، مدرسے کھولے، چھوٹے پیمانے پر، بڑے پیمانے پر، کسی بھی پیمانے پر، اور وہ کام چل رہا ہے، وہ کام ختم نہیں ہوا. ہم بس اوقات سوچتے ہیں ہم نے تو شروع کیا تھا، یہ ختم ہو گیا، یہ تو چلا ہی نہیں. پیچھے جا کر کے اس کے ریزنز پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. ہم سے غلطی کہاں پر ہوئی؟ اپنی غلطی کو اگر انسان فائنڈ آؤٹ کر لیتا ہے تو پھر وہ مزید غلطیاں نہیں کرتا. اور اگر اپنی غلطی کو پر وہ پردے ڈالتا ہے اور وہ جسٹیفائی کرتا ہے کہ نہیں ہم سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، تو پھر وہ کبھی اپنی غلطی کو سدھار نہیں پاتا ہے. اپنی زندگی کا ایک اصول بنانا چاہیے کہ جہاں کہیں ہمیں کوئی پریشانی لاحق ہو، ہم پیچھے جا کر ضرور دیکھیں کہ ہم سے کہاں پر غلطی ہوئی، اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں کہ ہم سے یہاں پر غلطی ہوئی. اور پھر اس غلطی کو، آپ کو ضرورت نہیں کہ ساری دنیا کو آپ بتائیں کہ ہم سے، آپ نے سمجھ لیا، آپ اس کو سدھار لیں. لیکن سوچیں گے بھی پھر آپ خود ہی بیٹھ کر، اس سے پہلے کہ کوئی آپ کو پوائنٹ آؤٹ کرے، اور کوئی کرے نہ کرے، اللہ کو تو پتہ ہے نا، اعمال نامے میں تو لکھ لیا گیا ہے. تو اس غلطی کو فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے اپنا محاسبہ کرنا ضروری ہے، اپنا حساب کرنا ضروری ہے، جو سب سے مشکل ترین کام ہے. جب ہم اپنے آپ کو، اپنے نفس کو
لا کر کے ایک طرح سے کٹہرے میں کھڑا کرتے ہیں اور ہم اس سے سوال کرتے ہیں کہ تم نے یہ کام کیے اور اس کا اب یہ تم کو پھل مل رہا ہے، تو ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے. لیکن اس تکلیف کو برداشت کر کے اپنے گناہوں پر پردہ ڈالے بغیر ان چیزوں کو سدھارنا، ان کے لیے اللہ سے دعا کرنا، یہ ایک انسان کے اندر اگر صفت پیدا ہو جائے تو بہت سارے ایسے کاموں سے بچ جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کام ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کی اس بات کی توفیق دے. تو کمزوروں اور محروموں کی مدد کرنے سے انسان کو جو فائدہ ہوتا ہے وہ سب سے بڑا فائدہ کیا ہے کہ اس کے اندر جذبہ رحمت ابھرتا ہے، اور جو اشتراک کا جذبہ ہے، یعنی دوسروں کو ساتھ ملا کر کام کرنے کا جذبہ ہے، دوسروں کو دینے کا جذبہ ہے، اس جذبے کی بھی تسکین ہوتی ہے. اور کس کو دینے کی بات کہی گئی؟ وابن السبیل، مسافروں کے لیے ابن سبیل سے مراد اجنبی مسافر ہے جو سفر خرچ کے ختم ہو جانے کی وجہ سے مشکلات میں گر گیا ہو. ان پر بھی خرچ کر کے ان کے ساتھ تعاون کرنے کا حکم ہے. کوئی مسافرت کی حالت میں ہے اور وہ اس کا مال اسباب چھین لیا گیا ہے، چوری ہو گیا ہے، کچھ ہو گیا، وہ مجبور ہے. آپ میں سے جو لوگ عمرے کے لیے حج کے لیے گئے ہوں گے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر لوگ اپنی پریشانی بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا پرس چوری ہو گیا، اس میں ہمارا سب کچھ تھا، ہماری فلاں چیز چلی گئی، اس میں ہمارا سب کچھ تھا. لوگ ان کو شک بھری نظروں سے دیکھتے ہیں کہ جھوٹی کہانیاں بیان کریں. ہوتے ہیں اس میں جھوٹ کہانیاں بیان کرنے والے بھی ہوتے ہیں، لیکن ہم سے انسان کا دل چیر کر دیکھنے کے لیے نہیں کہا گیا، ہم سے ظاہر پر معاملہ کرنے کے لیے کہا گیا. اگر کوئی ہم سے اپنی پریشانی بیان کرتا ہے اور ہم خاموشی سے چپ کر کے جتنا ہم سے اس وقت ہو سکتا ہے ہم مدد کر دیتے ہیں، تو ہمارا تو لکھ لیا گیا نا. پھر اب اس نے ہم سے جھوٹ بول کر پیسے لیے ہیں تو وہ جانے، اس کا کام جانے. تو ابن السبیل سے مراد مسافر ہیں کہ اگر مسافر کسی پریشانی میں گر گیا ہے تو اس کی مدد کرنا بھی پھر ضروری ہے. اسی طرح سے جو مساکین ہوتے ہیں ان کے پاس بھی اخراجات کے لیے کچھ نہیں ہوتا، اپنی شرافت اور سفید پوشی کی وجہ سے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، تو ان پر بھی خرچ کرنے سے انسان کے اندر رحمت کا جذبہ آتا ہے اور اس کے اس جذبے کو تسکین ملتی ہے. اور اسی طرح چھوٹے بچے جو یتیم ہیں، اور اسی طرح مسافروں کے لیے گھر سے دور بہت ساری رکاوٹیں ہوتی ہیں، اور ان پر خرچ کرنے سے بھی انسان کے اندر کا جو جذبہ رحمت ہے اور اشتراک ہے اس کو تسکین ملتی ہے. آگے آتا ہے وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اور جو بھلائی تم کرتے ہو، اللہ تعالیٰ نے خاص جو یہ مدیں ہیں ان کا ذکر کرنے کے بعد حکم کو عام کر دیا ہے کہ جو بھی تم دوسرے لوگوں پر خرچ کرتے ہو سب خیر ہے، یعنی اپنی ذات کے علاوہ دوسروں پر تمہارا کیا ہوا خرچ تمہارے لیے خیر کا باعث ہے. فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو خوب جاننے والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ انفاق سے بھی، خرچ کرنے سے بھی باخبر ہے، اس کے مقصد سے بھی باخبر ہے، اس کے پیچھے نیت کو بھی جانتا ہے. اس لیے یہ تمہارا خرچ کرنا ہرگز ضائع نہیں ہوگا. تمہیں اس خرچ کا بدلہ اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. جتنی کسی کی نیت خالص ہوگی اتنا ہی اس کے اجر میں اضافہ ہوگا. اللہ تعالیٰ نے بھلائی کے لیے خرچ کرنے پر اپنی صفت علیم کا شعور دلایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم کی وجہ سے انسان کو اطمینان نصیب ہوتا ہے اور اجر کا یقین آتا ہے، اور اسی کی وجہ سے خرچ کرنا آسان ہو جاتا ہے. تو رب العزت نے واضح فرما دیا کہ وہ تمہاری ہر نیکی کا علم رکھتا ہے. قیامت کے دن تمہیں اس کا پورا پورا اجر دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا، ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا. تو یہ جو علیم کی صفت ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ جاننے والا ہے، تو انسان کے اندر خرچ کرنے کی ہمت آتی ہے کہ جو کچھ بھی میں کروں گا خرچ، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا جاننے والا ہے. دنیا والے جانے نہ جانے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں کرنی، مجھے کسی کو نہیں بتانا میں نے کیا دیا. اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ تم سب سے بہتر صدقہ کون سا ہے کہ جو انسان ایک ہاتھ سے دے تو دوسرے ہاتھ کو اس کی خبر نہ ہو. یعنی اتنے خفیہ طریقے سے وہ کسی کی مدد کرے کہ کسی دوسرے کو اس کی خبر نہ ہو. جتنا چھپا چھپا کر آج انسان دوسرے کی مدد کرے گا، اتنا ہی چھپا چھپا کر اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اور اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا.
حدیث شریف میں اس طرح سے آتا ہے، مفہوم ہے کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندے کو اس طرح سے اپنے قریب کر لے گا جس طرح سے ایک بکری اپنے بچھیرے کو اپنے قریب کر لیتی ہے، ایسے اپنے قریب کر لے گا، اپنے دامن رحمت میں چھپا لے گا، اور پھر اس سے پوچھے گا تو نے فلاں گناہ کیا تھا؟ وہ اقرار کرے گا کہ ہاں رب میں نے کیا تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تیرے ایمان کے بدلے میں آج میں تیرے اس گناہ کو معاف کرتا ہوں۔ کسی کو کانو کان خبر نہیں ہوگی کہ اس کو معاف کیا جا رہا ہے، اور وہاں پر گناہوں کے اقرار کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہوگا، لیکن رب کریم چھپا کر کے اپنے آپ سے قریب کر کے اس کو معاف کرتا جائے گا، اور معاف کر کے تو اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ تو یہ ہے ہمارا کرم کرنے والا رب، عطا کرنے والا رب، رحم کرنے والا رب، معاف کر دینے والا رب، علیم رب، خبیر رب۔ اور پھر ہم اس کے احکامات کی پرواہ نہ کریں تو پھر ہماری غفلت کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے نا، کہ پھر انتہا درجے کی غفلت کی کہی جائے گی۔ صدقہ شروع کب ہوتا ہے اس کو ہم دیکھیں گے، تھوڑا سا وقت ہمارا اوپر ہو گیا ہے، لیکن انشاءاللہ اس کو ہم اس آیت کو مکمل کریں گے کہ صدقہ تب شروع ہوتا ہے جب انسان اپنی ضروریات پوری کر لے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی ذات سے ابتدا کر اور اس پر خرچ کر، اگر اس سے کچھ بچ جائے تو اپنے رشتہ داروں کے لیے، اور اگر تیرے رشتہ داروں سے بھی کچھ بچ جائے تو اس طرح۔ اور اپنے ہاتھوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں اور بائیں اشارہ کرتے تھے، اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ یعنی اپنی ذات سے انسان شروع کرے گا، اپنی ذات پر اس کی ضروریات اور خواہشات میں فرق رکھیے، ورنہ تو کبھی بھی خواہشات تو انسان کی پوری ہوتی نہیں۔ اپنی ذات کی ضروریات کو پورا کرے گا، اپنے رشتہ داروں کی ضروریات کو پورا کرے گا، اور پھر بھی اس کے پاس بچتا ہے تو مساکین پر، فقراء پر، اپنے اقربا پر، اور اس طرح دائیں اور بائیں اشارہ کیا۔ اس کا مطلب کیا تھا کہ دنیا کے مزید لوگوں پر وہ اپنی کمائی کو خرچ کرے گا۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابن آدم، اپنی ضروریات سے زائد مال خرچ کر دینا تیرے لیے بہتر ہے، اگر تو اس کو روک لے گا تو تیرے لیے برا ہوگا، اور بقدر کفایت تو ملامت نہیں کیا جائے گا، اور دینے کی ابتدا اپنے اہل و عیال سے کر، اور اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، اور یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو اگر کچھ تھوڑا بہت مال مستقبل کے لیے پس انداز کیا جاتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ کوئی اپنے پیچھے اپنے ورثاء کے لیے کچھ چھوڑ جاتا ہے، اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن ایک ہوتا ہے کہ نہ مال اپنے اوپر خرچ ہو رہا ہے، نہ کسی دنیا کے بندے پہ خرچ ہو رہا ہے، اور بس صرف اور صرف جمع اور جمع ہوتا چلا جا رہا ہے، وہ مال برا ہے۔ نہ اس پہ زکوٰۃ دی جا رہی ہے، نہ اس پہ سے صدقہ نکل رہا ہے، نہ اس سے کسی حقدار کو حق دیا جا رہا ہے، حتیٰ کہ اپنی ذات پہ بھی خرچ نہیں ہو رہا، اپنے گھر والوں پہ بھی خرچ نہیں ہو رہا، بس جمع ہو رہا ہے۔ تو ایسے جمع کرنے کی ملامت ہے۔ تو یہ جو حکم ہے زکوٰۃ سے متعلق نہیں ہے اس آیت میں، کیونکہ اس میں ماں باپ کا تذکرہ ہے جن پر زکوٰۃ کی رقم خرچ کرنا جائز نہیں ہے۔ سیدنا میمون بن مہران رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کی تلاوت کر کے فرمایا کہ خرچ کرنے کی ان جگہوں میں نہ طبلہ سارنگی کا ذکر ہے، نہ چوبی تصویروں اور دیواروں پر لٹکائے جانے والے آرائشی پردوں کا ذکر ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان چیزوں پر مال خرچ کرنا اسراف ہے اور ناپسندیدہ ہے، یعنی کہ آرائشی چیزوں پر اور بہت زیادہ سجاوٹ پر اسراف کرنا اور اس پر اپنا مال خرچ کرنا جائز کاموں میں سے نہیں ہے۔ اس کے بجائے دوسروں کی مدد کرنا زیادہ حق ہے اس کا کہ دوسروں کی مدد کی جائے۔ حالانکہ آج کے دور میں یہ ساری چیزیں اس قدر ہماری زندگی کا حصہ بن گئی ہیں کہ اس سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا ہم کو کہ ہمارے گھر میں اگر ایک شو پیس ہے تو ہم 2 اور لے آئیں گے مزید، اس لیے کہ ہمیں اچھے لگ رہے ہیں۔ لیکن اگر ہم سے کہا جائے گا کہ وہ پیسہ ہم کسی غریب کو دے دیں تو ہم کہیں گے نہیں، ہماری خود ہی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، ہم کیسے دے دیں۔ تو یہیں پر ایک پڑھا لکھا شخص، ایک دین کا علم حاصل کرنے والا شخص فرق کرتا ہے کہ ضرورت کیا ہے، خواہش کیا ہے، نفس پرستی کیا ہے، اور ہمیں کہاں پر اور کتنا مال خرچ کرنا ہے، کیونکہ بھیجنے کا وقت آج ہی ہے، کل نہیں ہے، کل یہ وقت ختم ہو گیا ہوگا۔
یہاں تک آتا ہے حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی شخص مر جاتا ہے اور اس سے پوچھا جائے بعد میں کہ تو کیا کر کے آنا چاہتا ہے اگر تجھ کو دنیا میں دوسری بار بھیج دیا جائے، تو وہ صدقے کی جو وہاں پر جا کر اجر و ثواب ہے اس کو دیکھ کر کے یہ کہے گا کہ میں بس جانا چاہتا ہوں اور کچھ صدقہ کر کے آنا چاہتا ہوں۔ تو آپ سوچیں کہ آج ہمارے پاس زندگی ہے، آج ہمارے پاس کرنے کا وقت ہے، آج ہمارے پاس عمل کی قوت ہے، تو پھر ہمارے لیے انتہائی نادانی کی بات ہوگی کہ ہم اس پر توجہ نہ کریں اور مال کو صرف اور صرف جمع کریں یا صرف اپنی ذات اور اپنی خواہشات پر اس کو خرچ کر کے بیٹھ جائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں وسعت پیدا فرما دے تاکہ ہم بہترین طریقے سے اپنے مال کو اس طرح سے خرچ کرنے والے ہوں کہ اللہ کی رضا کا باعث ہو جائے، بجائے اس کے کہ وہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے۔ تو یہیں پر ہم رکتے ہیں انشاءاللہ۔ وہ واقعہ بھی میں آپ کو سناؤں گی، 1-2 منٹ آپ لوگ اور رکیے گا کلاس میں انشاءاللہ تعالیٰ۔